بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وجد سعۃ فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں اور اللہ رب العزت کے دیگر احکامات میں سے ایک حکم قربانی کہ جانور کو ذبح کرنا بھی، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سی فضیلتیں بھی ہیں اور قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من وجد سعۃ فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا، اور ایک روایت میں آتا ہے فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص میں استطاعت ہو قربانی کرنے کی اور وہ استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کر سکے تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اور دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور قربانی کی سعت کا مطلب کیا ہے؟ سعتن کہ گنجائش ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم، تو اسی طرح قربانی کا بھی ایک نصاب ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصاب کو میٹ کر رہا ہے، اس نصاب کو پورا کر رہا ہے، اس کے بعد وہ نصاب موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، قربانی کے نصاب میں اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جبکہ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے لیے دیگر شرائط بھی ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو 4 سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم، اور اس کے اوپر 1 سال گزرنا بھی شرط ہے۔ لیکن قربانی کے نصاب کے لیے اور صدقۃ الفطر کے نصاب کے لیے 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ پہلی، اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے نصاب کے بقدر یا صدقۃ الفطر کے نصاب کے بقدر رقم آ جاتی ہے 1 دن پہلے بھی، تو اس کے اوپر صدقہ فطر یا قربانی واجب ہوگی۔ ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، لہذا 3 دنوں میں، قربانی کے 3 دنوں میں، 3 دنوں سے پہلے کسی شخص کے پاس گنجائش نہیں تھی، لیکن ان 3 دنوں میں اس کے پاس کچھ اتنی رقم آ گئی کہ جو قربانی کے نصاب کے بقدر ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب قربانی کا نصاب ہے کیا؟ اس کے اندر 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم، اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، نقد رقم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گھر کے اندر ضرورت کے زائد سامان رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے، اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر ایسے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے۔ جیسے عموماً جب شادیوں کے موقع پر جب جہیز آتا ہے، جب بری وغیرہ آتی ہے، تو اس کے اندر کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو عرصہ دراز تک ایسے الماریوں کی زینت بنے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے جیسے شو پیس وغیرہ آتے ہیں، یا کچھ ایسے جو ہے برتن آتے ہیں، چینی کے برتن عموماً ہوتے ہیں جو گھروں میں عام استعمال میں نہیں لیتے تو اس کی شوکت میں سجا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو عرصہ دراز تک یہ جو برتن ہیں یہ عرصہ دراز تک پڑے ہی رہتے ہیں، یہ کپڑے عرصہ دراز تک الماریوں کی زینت بنے رہتے ہیں، یہ استعمال میں بالکل بھی نہیں آتے، تو یہ ہوتی ہے ضرورت سے زائد سامان چیز ہے۔ اسی طرح لاہو لعاب کی جو چیز ہے، VCR کسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی کے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز ہے، یہ بھی ضرورت سے زائد میں شمار ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں جو ضرورت سے زائد ہوں اور ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی مالیت برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو گنجائش کے باوجود بھی قربانی نہ کرے ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید ہے۔ ایک اس میں یہ نہیں بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو یہ گناہ ملے گا، فلاں گناہ ملے گا، جہنم میں جلے گا، اتنے سال تک جہنم میں جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فلا یحضر مصلانا، کہ چونکہ عیدگاہ کے اندر تو مسلمان جمع ہوتے ہیں لہذا اس کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی سختی بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ۔
لہٰذا سب سے پہلے جس شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو تو اس کو قربانی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں قربانی کرتے رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا نا، ہجرت کی بات سے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر قیام فرمایا، تو مسلسل 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو ترغیب دی کہ امت کو کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم اسی چکر میں پڑے دیتے ہیں کہ بھائی قربانی فرض تو نہیں ہے، واجب ہے قربانی تو لہذا جس طرح ہم دیگر واجبات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، جس طرح ہم دیگر جو ہے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طرح قربانی بھی چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ہر چیز کے حکم کا ایک درجہ ایک الگ ہے، واجب بھی وہ کرنے کا ہی ہوتا ہے اور لازماً کرنے کا ہوتا ہے، اگرچہ اس کا درجہ فرض کا نہیں ہوتا۔ لیکن قربانی جو کرنے والا ہے، قربانی کرنے والے کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ بڑے عظیم الشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر کے دن، یوم النحر یعنی قربانی کے دن، ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت کی نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ انسان مسلمان اپنی قربانی کے جانور کا خون بہائے، اس کے گلے پر چھری پھیرے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ ان کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف نامہ اعمال میں اس قربانی کے جانور کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی سینگوں کو بھی تولا جائے گا، بالوں کو بھی تولا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کے کھروں کو بھی تولا جائے گا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور کے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی ابھی قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیری ہے اور ابھی خون کا پھوارا پھوٹا نہیں، زمین پر گرا نہیں کہ اس کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قربانی کا جانور کا اللہ رب العزت کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا فَتَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کرو کہ یہ اب ایک عجیب حکم ہے، 50,000 60,000 70-80,000 جانور مہنگے مہنگے آ رہے ہیں، کس طریقے سے قربانی کریں، یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر پورا کرنا۔ اور ایک روایت میں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام رضوان علیہم مجمعین نے پھر مزید شوق کے ساتھ دریافت فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ فما لنا فیہا، کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی فضیلت، ایک قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام کو اتنے ساری نیکیوں سے تعجب ہوا تو انہوں نے اگلا سوال کیا، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھیڑ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو اون ہوتی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون جو ہوتا ہے نا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ بال جو قربانی کے دمبا یا بیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، جو اون جو ان کے جسم پر ہوتی ہے وہ بالوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر اون ہو تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ یہ صحابہ کرام کو شوق پوچھ کے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کہ بالوں پر بھی نیکی، ہر اون کے ایک بال پر بھی نیکی۔ یہ ہے قربانی کرنے کی طرف سے اللہ رب العزت، قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے ایک عظیم الشان انعام، ایک عظیم الشان ثواب کہ بندہ قربانی کرے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے قرآن شریف کے اندر، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یعنی قربانی بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، خوش دلی سے ہونی چاہیے۔ تو یہ تو
فضائل تھے قربانی کے کہ اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کو کیا فضیلت اور کیا ثواب عطا فرما رہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ لیکن آج تماشا یہ ہے کہ کچھ دانشور قسم کے لوگ اور کچھ اس قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کہ جو اپنی عقل کو ایک انتہا درجے پر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ہی سب کچھ ہے، ان کی طرف سے آج کل یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ قربانی کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیا ایک جانور خریدا گیا اور جانور خریدنے کے بعد اس کی بس قربانی کرنی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، لوگوں کا اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کا اتنا مال ضائع ہو رہا ہے، اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس سے اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کر رہے ہیں، قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو پیسے خرچ کرنے ہی ہیں تو آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نادار قسم کا طبقہ موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غریب طبقہ موجود تھا، اصحاب صفہ تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر 10 سال قیام فرمایا اور 10 سال تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو غریبوں کا زیادہ احساس ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کو ناداروں کا احساس ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس نہیں تھا کہ غریبوں کی مدد کی جائے، ناداروں کی مدد کی جائے؟ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور وجہ بیان کی۔ وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ جب دیکھیں اللہ رب العزت نے جب قربانی کا حکم دے دیا، جب قربانی کا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا تو اب وہ حکم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی حکم کا ہماری عقل میں سما جانا ضروری نہیں، ہماری عقلیں اتنی بڑی نہیں ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت کا مقابلہ کر سکیں، ہماری عقلیں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ یہ اعتراض انما البیع مثل الربا، جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو انما البیع مثل الربا کے ذریعے سے کفار نے بھی یہ اعتراض کیا کہ یہ خرید و فروخت کے معاملات یہ بھی تو سود کے معاملات کی طرح ہیں، کہ جس طرح سود کے ذریعے سے بندہ نفع حاصل کرتا ہے اسی طرح خرید و فروخت کے ذریعے سے بھی نفع حاصل کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو سود کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف خرید و فروخت کے معاملات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ہم جیسا ہوتا تو وہاں پر ایک لاجک کو کوئی منطق بیان کرتا ہے کہ وجہ یہ ہے، بھائی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دو ٹوک فیصلہ فرما دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس یہ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو، یہ اللہ رب العزت کا دو ٹوک حکم، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اسی طرح قربانی کا حکم اگر ہماری عقل میں نہیں آتا کہ قربانی کے پیسے ضائع کر دی جائے، جانور کے گلے پر چھری پھیر دی جائے، اتنا خون بہایا جائے، تو یہ اگر ہمیں عقل میں نہ بھی آ رہا ہو، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نہ یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ میرے بیٹے پر کے گلے پر چھری پھیرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، نہ بیٹے نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ میرے ابا جان اس کی منطق کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، کوئی سوال نہیں۔ جب انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تو ہم یہ کیوں سوال کرنے والے ہوتے کہ اس کی کیا لاجک، کیا منطق؟ اور لیکن جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اور بھی ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں نا، آپ کھیتی باڑی کرنے والے آدمی ہیں، آپ زمیندار قسم کے آدمی ہیں، آپ عشر نکالیں اپنی کھیتی کا، صدقات نکالیں اگر آپ کو مدد کرنی ہے۔ کھیتی باڑی سے عشر نکلتا نہیں ہے لوگوں سے، صدقہ نکلتا نہیں لوگوں سے، زکوٰۃ نکلتی نہیں لوگوں سے، اپنی شادیوں کے اندر اخراجات کم ہوتے نہیں لوگوں سے، اور غریبوں کی بیٹیوں کا خیال آتا ہے کہ غریبوں کی بیٹیوں میں کی شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے۔ ہم سب مل کر، یہ نہیں کہ ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ان کی مدد اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، نہ کہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت کا حکم توڑیں اور اللہ رب العزت کا حکم توڑنے کے بعد کسی کی مدد کریں۔ اس طرح مدد کرنا نہیں ہوا۔ ہم نے اپنی شادیوں کے اندر اخراجات کم کیے نہیں کیے، وہی اللہ تللے جا رہی ہیں، وہی چھوٹی سی کوئی جو ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس جو ہے قربانی کرنی ہے تو آپ ایسے نارمل قسم کا جانور لے کر آ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اخراجات ہے نہیں ہے لیکن آپ کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بڑا قسم کا جانور لے کے آنا، یہ نہیں ہے۔ ہاں جو بے سے بچ جائیں اس کی آپ ضرور کسی کی مدد کریں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم توڑ کے کسی کی مدد نہ کریں، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آتی، نہ آئے۔ ہماری عقل کی مثال ایک ترازو کی طرح ہے نا، جو سونار کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے ایک ترازو۔ اب وہ ترازو چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو تینوں طرف سے شیشے کے اندر پیک کیا جاتا ہے تاکہ ہوا کے ذریعے سے یہ اوپر نیچے نہ ہو، لیکن اس کے اندر کوئی بڑی پتھر رکھ دیا جائے، کوئی 1-2 من کا پتھر رکھ دیا جائے، کیا اس کو تولے گا؟ نہیں تولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ترازو کو اس پتھر کے وزن کے لیے بنایا نہیں گیا تھا۔ ہماری عقلوں کو بھی اللہ رب العزت کے احکام سمجھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔
ہماری عقل جب بند ہو جاتی ہے جبھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے، جبھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے. لہذا اللہ رب العزت کے حکم کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح ماننے کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کر کے بتلایا اس طریقے کے مطابق اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا ہے. لہذا قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، اپنی خوش دلی کے ساتھ، اگر کوئی بڑا جانور نہیں ہو سکتا، کوئی بکرا نہیں ہو سکتا کسی سے، کوئی بڑا جانور خود خرید کے نہیں لا سکتا، تو کسی جگہ قربانی کے اندر حصہ ڈال لے. اور اگر 10-12 ہزار کے بھی حصے کے نہیں ہے تو ایسی جگہ بھی قربانی ہوتی ہے، وقف قربانی ہے، اور جہاں کم قیمت کے اندر حصہ ڈالا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے قربانی وقف ہوگی، آپ کا گوشت جو ہے نا ان لوگوں کو ملے گا کہ جو غریب قسم کا طبقہ ہے، جن کے پاس قربانی کے دنوں کے اندر گوشت کھانے کو دنوں میں بھی گوشت کھانے کو نہیں ہوتا، ان لوگوں کے پاس آپ کا جو ہے نا گوشت پہنچ جایا کرے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو قربانی کے اوپر حاصل ہونے والی فضیلت ہے یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ رب مجھے بھی اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں اللہ رب ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.